کورونا کے حوالے سے بھی بات کرنا بہت ضروری ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے کورونا کے حوالے سے کہا جی کہ جو ہندوستان میں اس وقت صورتحال ہے، خدا نخواستہ کہیں ہماری وہ حالت نہ ہو جائے، اس وجہ سے احتیاط کریں۔ اور ہندوستان میں کیا صورتحال ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مسلسل 3 دن سے ڈیلی نئے کیسز کی تعداد ہندوستان میں 3 لاکھ سے زیادہ ہے، اور جمعے کو 3,32,730 نئے کیسز ہندوستان میں سامنے آئے، جو کہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے۔ پوری دنیا میں ایک دن میں کسی بھی ملک میں اتنے کیسز نہیں ہیں۔ 2 دن سے ہلاکتیں 2000 سے زائد ہو رہی ہیں۔ ہاسپٹلز میں آکسیجن ناپید ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے بھی وہاں پہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں، اور مردے جلانے کے لیے ان کی شمشان گھاٹیں کم پڑ گئی ہیں۔ کھیتوں میں میتیں جلانے کی گورنمنٹ نے اجازت دے دی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، سنیے۔ ہندوستان کے اندر جو آج کل کرونا کے حالات ہیں، آکسیجن کی کمی ہوئی ہے، ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے اب احتیاط نہ کی، چند دنوں میں، ہفتے میں، زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے میں ہمارے وہ حالات ہونے والے ہیں۔ اگر ہمارے بھی وہی حالات ہو گئے جو ہندوستان کے ہیں، تو اس کرونا کو روکنے کے لیے ہمیں پھر بند کرنے پڑیں گے شہر۔ میں نے پاکستانی فوج کو بھی کہا ہوا ہے کہ وہ اب SOPs کو عمل میں لانے کے لیے وہ بھی ہماری لا انفورسمنٹ، ہماری پولیس کے ساتھ وہ اب سڑکوں پہ نکلیں گے، کیونکہ ہم اب تک کہتے رہے ہیں لوگوں کو کہ SOPs پہ چلو، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی احتیاط کر رہے ہیں، اور اسی کی وجہ سے یہ تیزی سے اوپر جا رہا ہے۔ اعجاز چوہدری صاحب، یہ ہندوستان کی تو بہت ہی بری حالت ہے، وہاں پہ تو شمشان گھاٹیں ان کی کم پڑ گئی ہیں، مردے جلانے کے لیے کھیتوں میں اجازت دے دی ہے۔ ایک نیشنل ایمرجنسی کی سچویشن ہے، ورلڈ ریکارڈ بن رہے ہیں کورونا کے حوالے سے، اور پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو 2 ہفتے تک خدا نہ خواستہ پاکستان کی بھی یہ حالت ہو سکتی ہے۔ تو کیا احتیاط کریں، اور گورنمنٹ کیا احتیاط کرنے جا رہی ہے، اور کیا صرف یہ احتیاط سے مینج ہو جائے گا یا گورنمنٹ کو اس کو اور طریقے سے مینج کرنا پڑے گا؟ ویکسین میں ہم پورے ریجن میں سب سے پیچھے ہیں، باقی وینٹیلیٹرز، آکسیجن، گورنمنٹ ہاسپٹلز کی حالت کیسے مینج کریں گے؟ اعجاز چوہدری صاحب۔ احتشام صاحب، ایک گزارش مجھے کر لینے دیجئے۔ جو پہلا موضوع آپ نے چھیڑا تھا وہ تشنا ہے، اس کے اوپر پھر کسی وقت آپ ضرور بات کیجئے، یعنی وہ تشنگی برقرار رہے گی۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے، میرے سامنے ایک مثال ہے جی چائنا کی، جہاں سے یہ پھوٹا، اور انہوں نے ویکسین سے پہلے جو اس کی احتیاط ہے، جو SOPs ہیں اس کو مینج کر کے پہلے اس وبا کے اوپر قابو پایا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعد میں انہوں نے ویکسین بنا لی، ٹھیک ہے۔ لیکن اصل بات پاکستان جیسے ملک کے لیے زیادہ اہم ہے کہ ہم اس کو پوری سنجیدگی سے لیں، اور جی ہمسایہ ملک کا جو ہم یعنی تقابل کرتے ہیں محض اس لیے کہ وہاں کے مناظر، وہاں کے کلپس، وہاں کی خبریں بالکل یعنی ہمارے جیسے حالات یا اس سے بھی خدا نخواستہ بدتر حالات کے اندر وہاں پہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ ہمارا جو صحت کا نظام ہے، جو ظاہر ہے دہائیوں کے نتیجے میں بنتا ہے، مہینوں کے اندر نہیں بن سکتا، تو ہمارے لیے بچنے کا سوائے اس سے اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم چین کی مثال کو اپنے سامنے رکھیں، اپنے آپ کو ڈسپلن کریں، اور ان SOPs کے علاوہ زندگی کو اب نہ گزاریں۔ چین میں تو انہوں نے 2-3 دن میں پورے ہسپتال کھڑے کر دیے تھے۔ ووہان میں جب یہ وبا پھوٹی تھی، انہوں نے تو 3 دن میں پورے بڑے ہاسپٹلز کھڑے کر دیے تھے۔ ادھر ہم کیسے کریں سر؟ بلا شبہ، اور کرنا تو آپ نے کرنا ہے، ہم نے تو نہیں کرنا سر۔ حکومت کی جو پرائورٹی ہے وہ یہی ہے کہ مزید جو ہاسپٹل بنائے جا سکتے ہیں وہ ہسپتال بنائے جائیں، اور جو پہلے سے موجود ہے اس کیپیسٹی کو بلڈ کیا جائے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ دنوں گورنمنٹ آف پنجاب کے اندر تو یہاں پر ہسپتال بھی تعمیر کرنے کے بارے میں فیصلہ کیا گیا، اور پھر وینٹیلیٹروں میں بھی اضافہ کرنے کے بارے میں فیصلہ کیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود جس طرح یہ ملٹیپلائی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، سارا جتنا بھی سسٹم ہے وہ قابو میں نہیں رہ سکتا، الا یہ کہ ہم سیلف ڈسپلن اختیار کریں۔ اسی لیے پولیس کی مدد کے لیے عمل درآمد کرانے کے لیے سیکیورٹی فورسز کو بھی اس میں لے کر آ گئے۔ مزید کہاں پر گنجائش ہے امپروومنٹ کی؟ کافی نہیں ہے، یہ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا،
احتشام صاحب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کافی ہے جو گورنمنٹ کر رہی ہے, مزید بھی کرنا چاہیے, لیکن میری درخواست یہ ہے ہمبل کہ لوگ سیلف ڈسپلن کریں تو ہم بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر. جی ڈاکٹر صاحب. بیرسٹر صاحب, گزارش یہ ہے کہ وہ ممالک کہ جن کے پاس وہ تمام وسائل مہیا تھے جن کا ابھی ذکر ہوا اس موضوع کے حوالے سے, آکسیجنس کا, ہاسپٹلس کا, وہ بھی اپنی ان فیسلٹیز کے حوالے سے آپ یہ کہیں کہ شارٹ فال کا شکار ہوئے, اور وہ اپنے متاثرہ مریضوں کو, میں یورپ کی بات کر رہا ہوں, میں فرانس کی بات کر رہا ہوں, میں اٹلی کی بات کر رہا ہوں, میں اسپین کی بات کر رہا ہوں, میں انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں, امریکہ کی بات کر رہا ہوں, کہ وہ بھی اپنے مریضوں کو یہ سہولیات باہم نہیں پہنچا سکے. اور پاکستان یا انڈیا کی آپ مثال دے رہے ہیں, ہمارے مطلب اس لیول کے ملک کے جن کے پاس آلریڈی وسائل کی کمی ہے, ان کے لیے یہ فیسلٹیز اپنے پیشنٹس کو دینا یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ بات بالکل ذہن نشین ہونی چاہیے. گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, اب ظاہر ہے اپوزیشن کی بات وہ ہمیشہ تلخ سمجھی جاتی ہے, لیکن بہت سارے ایسے کام ہیں جو ان وسائل کے اندر بھی مزید بہتر طریقے سے کیے جا سکتے ہیں. ابھی آپ نے ایس او پیز کی بات کی, میں چونکہ ظاہر ہے الیکٹورل پالیٹکس سے میرا تعلق ہے, ہم عوام میں بیٹھتے ہیں, اٹھتے ہیں, غمی خوشی کی تقریبات میں جاتے ہیں. ابھی جب بالکل پیک کے اوپر یہ سارا معاملہ پہنچا تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ بینکوٹ ہالز بند کیے, شادی ہال بند کیے, پہلے ہونے چاہیے تھے. اسی طرح جو اب مارکیٹس بند ہو رہی ہیں پہلے ہونی چاہیے تھی. آج مجھے پتہ چلا کہ ریسٹورینٹس پہ حکومت پابندی لگا رہی ہے, پہلے لگنی چاہیے تھے. تو جو اچھا کام کریں گے اسے اپریشیٹ کریں گے. ہم بحیثیت پاکستانی یہ بات کرتے ہیں, پاکستانی متاثر ہو رہے ہیں. میں رورل ایریا کی آپ کو بات بتاؤں کہ وہاں پہ لوگوں کو نہ ایس او پیز کا پتہ ہے, نہ لوگ ماسک کا استعمال کر رہے ہیں. لوگ ابھی بھی پاکستان میں کہتے ہیں جی کورونا تو ہے نہیں. یہ میں رورل ایریا کی بات کر رہا ہوں, دیہی علاقوں کی بات کر رہا ہوں. تعلیم کی کمی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ سانس کی بیماری ہے جس سے لوگ مر رہے ہیں. تو اس لیے ڈاکٹر صاحب یہ جو سینیٹر صاحب نے بات کی ہے کہ ہیلتھ کا جو نظام ہے یہ کوئی دنوں میں یا مہینوں میں نہیں بنتا, یہ دہائیوں میں بنتا ہے. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو حکومتیں رہی ہیں اس میں آپ ہیلتھ کے نظام کو وہاں پر نہیں کھڑا کر سکے جہاں پر آج ہونا چاہیے تھا اس طرح کی ایمرجنسی سے ڈیل کرنے کے لیے. سر میں آپ کو بتا رہا ہوں, دیکھیں میں اس بحث میں ابھی جانا نہیں چاہ رہا. بیرسٹر صاحب جدھر آپ لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا, انہوں نے کیا کیا, وہ پھر ایک تو میں والی گفتگو ہوگی. میں بڑی پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو بات, کیونکہ یہ موضوع بڑا امپورٹنٹ ہے, اور ہم لوگ جب ٹیلی ویژن پہ آپ کے ان پروگراموں کے ذریعے کوئی پیغام دیتے ہیں تو چند 100,000 لاکھوں کی مدد ضرور ہوتی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں جن کے پاس تمام تر وسائل تھے وہ بھی پورے نہیں کر سکے. ہمیں ایس او پیز اپنی عوام کو سب سے پہلے ایجوکیٹ تو کریں. اب میں آپ کو یہ مثال دوں کہ میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں, جن کے پاس وسائل ہیں, صرف دیر کرنے سے ہاسپٹل نہیں گئے, گھر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک چیسٹ ایکس رے اگر کرا لیا جائے, میں چونکہ ڈاکٹر بھی ہوں, میں آپ کے پروگرام کے ذریعے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو کورونا ہوتا ہے, 1000 سے کم میں چیسٹ ایکس رے ہوتا ہے, فوری طور پہ اپنا چیسٹ ایکس رے کرائے, چھاتی کا ایکس رے کرائے, اپنے لنگس کی حالت دیکھے, پھیپھڑوں کی حالت دیکھے. وہیں سے تعین ہوتا ہے کہ آپ کو کون سی دوائی لینی ہے. کیا آپ کو زیادہ اینٹی بایوٹک چاہیے, تھوڑی چاہیے. اکثر مریضوں کو اینٹی بایوٹک کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو لہٰذا آپ گھر نہ بیٹھیں, اپنے ٹیسٹ کرائیں, اپنا علاج کرائیں, تو اللہ کے فضل سے بہتری ہوگی. ہمارے بہت سارے لوگ اس لیے جو ہے وہ اس بوجھی مرض کا شکار ہوئے ہیں کہ انہوں نے اس کو لائٹ لیا. ٹھیک ہے جی. انہوں نے محسن بیگ صاحب, آپ یہ کہیں کہ اسٹیٹ آف ڈینائل جسے کہتے ہیں, اور رورل ایریا کے دیہی علاقوں کے میرے تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے آپ بھی ماسک کا استعمال کریں, سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں. ہو گیا, بڑی اچھی آپ نے مثبت گفتگو کی ہے, آئی اپریشیٹ دیٹ. لیکن محسن بیگ صاحب, ڈاکٹر صاحب یہ جو گفتگو کر رہے ہیں, گھر نہ بیٹھیں, ہاسپٹل جائیں, ٹیسٹ کرائیں, ایکس رے کرائیں, اور بالکل کرانا چاہیے. میں بھی اپنے پروگرام میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہاسپٹل جانے سے نہ گھبرائیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں محسن بیگ صاحب, کل رات سے لے کے آج رات تک, یہ ایک دن میں 24 گھنٹوں میں لاہور کے 3 سب سے بڑے مہنگے پرائیویٹ ہسپتالوں میں گیا ہوں. ایک پرابلم تھا, ایمرجنسی تھی, تو مجھے جانا پڑا. اور میں ہسپتالوں میں انٹر ہوا ہوں تو ایسے رش ہے, حالانکہ وہ مہنگے ترین ہسپتال ہے. وہاں پہ کورونا کا ایک مریض داخل ہوتا ہے نا محسن بیگ صاحب, تو ایک دن کا بل 1 لاکھ, 1.25 لاکھ, 1.5 لاکھ ہے. 20 دن جو مریض رہ کے آ رہا ہے, میں لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 20 دن کا 24 لاکھ روپیہ بل دیا ہے. کتنے لوگ دے سکتے ہیں پاکستان میں؟ ٹھیک ہے. اب وہ ڈاکٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں, فرما رہے ہیں, حالانکہ وہ اپوزیشن میں ہے کہ آپ علاج اپنا کرائیں, اچھی بات ہے, لیکن بھائی کیسے کرائیں؟ کون 24 لاکھ روپیہ دے گا جو 20 دن جس میں ایک بات میں وضاحت کر دوں.
چونکہ میڈیکل کی بات ہوئی ہے، میں ایک بات بیگ صاحب صرف ایک بات میں پرائم منسٹر صاحب نے میسج دیا ہے قوم کے لیے، میں سمجھتا ہوں بہت ہی اچھا میسج ہے. مقصد یہ ہے کہ اس میں ساری چیزیں آپ گورنمنٹ پہ نہیں چھوڑ سکتے. محسن بیگ صاحب کر رہا ہوں، آپ اپنا ایکس رے کروائیں، پلیز، پھر میں اس نے میں آپ کا 1000 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا. آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کے لنگز کی پوزیشن کیا ہے. میں صرف ایک کلیریفیکیشن کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے بالکل نہیں کہا کہ لمبے چوڑے علاج میں جائیں، پہلے اپنی بیماری کا سٹیٹس دیکھنے کے لیے اپنا ایک چیسٹ ایکس رے ضرور کروا لیں. وہ 500-600 میں ہو جاتا ہے، اسی سے تعین ہوگا کہ آپ کا علاج کی ضرورت آپ کو کس قدر ہے یا نہیں ہے. بعد کا جو علاج ہے سر، ایکس رے کے بعد کا جس کا بگڑ گیا ایکس رے میں، اس کے بعد کا جو علاج ہے، میں اس علاج کی قیمت بتا رہا ہوں. میں ڈرانا نہیں چاہ رہا، آپ نے جو بات کی ہے یہ واقعی بہت خوفناک ہے، اور 1% پاکستانی بھی افورڈ نہیں کرتے. ایسے ہی ہے. اور ایک چیز اور محسن بیگ صاحب اس کے اندر پلیز ایڈ کر لیں، پھر انالیسس دیجئے گا. یہ مہنگے ترین ہاسپٹلز ہیں، اور ان میں سے بھی ایک ہاسپٹل میں گیا ہوں تو وہاں پہ MRI مشین نہیں تھی. مہنگا ترین، اور اربوں خربوں کما رہے ہیں. کرونا میں تو لوٹ سے لوگ ہیں نا نجی اسپتالوں کی، اربوں خربوں کما رہے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی MRI مشین نہیں تھی ایک ہاسپٹل میں. تو سرکاری اسپتالوں کی کیا حالت ہوگی؟ شام صاحب، پرائیویٹ ہاسپٹلز جو ہیں وہ ان دنوں بہت پیسے کما بھی رہے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ سرکاری ہاسپٹلز پہ اتنا زیادہ بوجھ ہے کہ سارے لوگوں کو وہ کیٹر نہیں کر سکتے. میسیج بڑا اچھا ہے. خان صاحب نے میرا خیال میں ہمدردی میں میسیج دیا کہ قوم خود SOPs پہ عمل کرے، اپنی مدد خود کے تحت ان کو چاہیے کہ وہ اپنی بھی اور اپنے گھر والوں کی اور اڑوس پڑوس کی مدد کریں، اس SOPs کو عمل میں لائیں. مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ نے دیکھیں ابھی تک ویکسینیشن کا جو عمل ہے سرکار کی طرف سے وہ بہت سلو ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جو چارٹ جاری کیا 123 کنٹریز کا، اس میں ماشاءاللہ ہمارا 120واں نمبر ہے. جب تک یہ پورے پاکستانیوں کو ویکسین لگے گی تو 15-16 سال لگیں گے. گورنمنٹ نے ویکسین نہیں خریدی، تو مقصد یہ تھا کہ اس پہ گورنمنٹ کی نیگلیجنس ضرور ہے. گورنمنٹ کو اس کو پرائورٹی کر کے جائے اس کے کہ چندے کا عطیے کا انتظار کیا جائے. آپ ویکسین خریدیں اور لوگوں کو جتنی جلدی ہو، یہ ایج گروپ اور مطلب کورونا تو ابھی 2 سال کے بچے کو بھی ہو رہا ہے اور بچوں میں اس کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے، تو آپ تو ابھی تک 55 65 اور 50 ایئرز اولڈ تک پہنچے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ اس پہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اس کے اوپر ویکسینیشن جو ہے اس کو سپیڈ اپ کرے اور ہر ایج گروپ میں جہاں مطلب منگوائی جائے اور لگوائی جائے. دوسری بات، جہاں تک پرائیویٹ ہاسپٹلس کی ہے یا پرائیویٹ ویکسینیشن امپورٹ کرنے کی ہے، اس میں بھی گورنمنٹ نے بہت رکھنے اٹکائے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں خان صاحب کو یا اسد عمر کو چاہیے اس کو سپیڈ اپ کریں. اگر جو کمپنیز پرائیویٹلی منگوا رہی ہیں، اب آپ نے خود ہی کہا کہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے کا رات کا خرچہ ہے ایک بیڈ کا ایک ہاسپٹل پرائیویٹ میں، تو اگر 12,000 14,000 روپے میں پرائیویٹ میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا. محسن بیگ صاحب، اعجاز چوہی صاحب، ڈاکٹر طارق فضل چوہی صاحب، مہمانوں کا بہت بہت شکریہ.